بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ ٹھیک 13 ماہ بعد شوال 3 ہجری میں مشرکین مکہ کے ایک لشکر نے مدینے پر چڑھائی کر دی جو جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتولین بدر کا انتقام نہیں لیا جائے گا نہ خوشبو لگاؤں گا نہ چارپائی پر سوؤں گا۔ اس طرح اس 1 سال کے دوران ہندا کا جو حال رہا ہے وہ بھی ناقابل تصور ہے، جس کا باپ مارا گیا، چچا مارا گیا، بھائی مقتول ہوا۔ یہ ہندا ابو سفیان کی بیوی، عتبہ کی بیٹی اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ ہندا بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئی تھیں۔ بہرحال اب جو لشکر مدینہ پر چڑھ دوڑا تھا وہ 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ قریش میں اپنے اور اپنے حلیفوں کی جو ممکنہ قوت اور طاقت جمع کر کے لا سکتے تھے وہ لے کر میدان میں آ گئے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مشاورت منعقد فرمائی کہ اس موقع پر کیا حکمت عملی تیار کی جائے، جبکہ 3000 کا لشکر مدینے پر چڑھائی کرنے آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عجیب اتفاق ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ آخر جھوٹا انسان ہر موقع پر تو جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وہ سچ بھی بولتا ہے۔ عبداللہ بن ابی مدینے کا رہنے والا تھا، لہٰذا وہ اپنے حالات کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن ایک تو اکابر صحابہ میں سے بعض حضرات کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حامی تھے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اسی احد کے پہاڑ کے دامن میں ان کی شہادت ہونی ہے، لہٰذا ان کی طرف سے خصوصی جوش و خروش کا مظاہرہ ہو رہا تھا کہ ہمیں محصور ہو کر نہیں بلکہ مردانہ وار جنگ کرنی چاہیے، ہمیں تو شہادت درکار ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے پر اصرار نہیں فرمایا اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ کھلے میدان ہی میں مقابلہ کیا جائے گا۔ اس طرح جماعتی زندگی کا ایک اہم اصول سامنے آ گیا۔ اس کے بعد غیر معمولی واقعہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی جس پر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا ٹھنکا۔ قبل ازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ ایک گائے ذبح ہوئی ہے، اور بھی چند باتیں خواب میں ایسی دیکھی تھیں جن کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ تھا کہ میدان احد میں چند غیر معمولی اور ناخوشگوار واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرہ پہنے دیکھ کر لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کیجئے اور انتظام فرمائیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 کی نفری لے کر مدینے سے جبل احد کی جانب کوچ فرمایا، لیکن راستے ہی میں عبداللہ بن ابی 300 افراد کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ واپس لے کر چلا گیا کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا اور ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم ساتھ کیوں دیں اور اپنی جان جوکھوں میں کیوں ڈالیں۔ یہ جو 700 افراد باقی رہ گئے ان میں کمزور اور ضعیف ایمان والے بھی تھے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دامن احد میں پہنچ کر مدینے کے 2 خاندانوں کے افراد نے کم ہمتی کے باعث واپس لوٹنا چاہا۔ گویا 1000 میں سے 300 کی نفری منافقین پر مشتمل تھی۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی حلے میں اللہ کی مدد و نصرت آئی اور بالکل بدر کا نقشہ سامنے آ گیا۔ کہاں وہ 3000 کا لشکر اور کہاں یہ 700 افراد۔ قریش کے ساتھ 200 گھوڑوں کا رسالہ تھا۔ عرب کے اس دور کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ واضح رہے کہ میدان بدر میں ان کے پاس 100 گھوڑے جبکہ اہل ایمان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ بہرحال جنگ ہوئی تو پہلے ہی حلے میں مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کیا۔ چند کفار کا تعاقب کر رہے تھے اور چند مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے تھے۔ ادھر جو صحابہ کرام درہ پر تعینات تھے ان میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے کہا کہ چلو ہم بھی چلیں، مال غنیمت جمع کریں، اب تو فتح ہو گئی ہے۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہلنا، لہٰذا میں کسی کو اجازت نہیں دیتا۔
لیکن ہوا یہ کہ اکثر نے اپنے کمانڈر کی بات نہ مانی اور اس درے کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس غلطی کے باعث فتح شکست میں بدل گئی۔ صرف 35 صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مانا تو اپنے کمانڈر کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ڈسپلن توڑ دیا تھا، نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی تھی، اور اپنے کمانڈر کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اس کی سزا کیا ملی کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی عقابی نگاہ نے تاڑ لیا کہ وہ درہ خالی ہے۔ اصل جنگ تو پیدل فوج کی ہوتی تھی، وہ مار کھا چکی تھی، بھگدڑ مچ چکی تھی۔ اب انہوں نے احد کے پشت کا چکر کاٹا اور 200 گھڑ سواروں کا دستہ لے کر اس درے سے مسلمانوں کی پیٹھ سے جو حملہ آور ہوئے تو اچانک جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ درہ پر صرف 15 تیر انداز رہ گئے تھے۔ ان کے لیے 200 گھڑ سواروں کو اپنے تیروں کی بچھاڑ سے یا تلواروں سے روکنا ممکن نہیں تھا۔ 50 کی نفری برقرار رہتی تو خالد بن ولید کا اپنے دستے کے ساتھ درہ کو کراس کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں 15 کے 15 صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمائی۔ خالد بن ولید کے عقبی حملے نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ان کی صفیں تو پہلے ہی دھرم بھرم ہو چکی تھیں۔ کچھ لوگ کفار کا پیچھا کر رہے تھے اور اکثر مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ بھاگنے والے کفار نے جب خالد بن ولید اور ان کے دستے کے لوگوں کے نعرے سنے تو انہوں نے پلٹ کر زوردار حملہ کر دیا۔ اب مسلمان چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان آ گئے اور فتح شکست سے بدل گئی۔ 700 میں سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، یعنی 10% نفری شہید ہو گئی۔ پھر شہداء میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے کیسے جان نثار اور کیسے کیسے ہیرے اور موتی تھے جو کیسی کیسی محنت سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کیے تھے۔ انہی میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، انہی میں مصعب بن عمیر ہیں کہ جن کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم قرآنی سے مدینہ منورہ میں اسلامی انقلاب آیا، اور اوس و خزرج کے قبیلوں کے اکثر لوگ دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کفار نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرغے میں لے لیا اور تیروں کی بارش برسائی۔ جاں نثاروں نے اپنے جسموں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا کہ جو تیر آئیں وہ ہمارے سینے میں ترازو ہو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک تک نہ پہنچیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تیر دیتے اور فرماتے جاتے، سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ۔ صرف حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہی وہ خوش بخت صحابی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محبت بھرا کلمہ ارشاد فرمایا۔ الغرض مسلمانوں کو بڑی واضح شکست ہوئی، افراتفری پھیلی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ابو سفیان نے دامن کوہ سے نعرہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ادھر سے 3 بار اسی نعرے کی تکرار ہوئی۔ تیسرے نعرے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے نعرے کا جواب نعرے سے دیا کہ اے دشمن خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، دیکھو یہ یوم بدر کا بدلہ ہے جو آج ہم نے چکا لیا۔ حضرت عمر نے جواباً کہا، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں جبکہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں۔ غزوہ احد کے بعد کے 2 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے نہایت پریشان کن اور تکلیف دے رہے ہیں، اس لیے کہ اہل عرب پر مسلمانوں کے رعب، ہیبت اور دھاک کی جو فضا بن گئی تھی وہ بہت حد تک ختم ہو گئی۔ ان تمام ناموافق اور نامساعد حالات میں اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا گیا، مسلمانوں کیوں دل شکستہ ہوتے ہو؟ اگر تمہیں چرکا اور زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا ہی چرکا اور زخم لگ چکا ہے۔ انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری تھی، وہ میدان بدر میں اپنے 70 مقتول چھوڑ کر گئے تھے اور 70 قیدی۔ اس کے باوجود وہ 3000 کی نفری لے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے آ گئے۔ تم کیوں ہمت ہار رہے ہو؟ کیوں تنگ دل ہو رہے ہو؟ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔
یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔